کبھی کبھی گھر کے ایک بڑے کی ضد صرف ایک رشتے کو نہیں توڑتی بلکہ پورے خاندان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ لیکن کیسا یہ عشق کی اگلی قسط میں سب سے بڑا سوال یہ نہیں کہ طوبیٰ رضا سے شادی کر پائے گی یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا طوبیٰ کی ایک ضد اس کے اپنے باپ کی زندگی کے لیے بھی خطرہ بن جائے گی، کیونکہ ایک طرف احسن صاحب اپنی آخری سانسوں کے دنوں میں اپنے بچوں کو زندگی کی آخری نصیحتیں دے رہے ہیں، دوسری طرف طوبیٰ اپنے دل کی بات کے لیے کھڑی ہونے والی ہے، اور ان دونوں کے درمیان کھڑے ہیں ایاز دورانی، جن کے ایک فیصلے سے پورا خاندان ہل سکتا ہے۔ اگلی قسط میں احسن صاحب طوبیٰ کو سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ماموں نے رضا کے رشتے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے اور وہ ماموں کے فیصلے کے خلاف نہیں جانا چاہتے، لیکن یہاں ایک بات بہت اہم ہے جسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ احسن صاحب خود اپنی بیٹی کی خوشیوں کے خلاف نہیں ہیں، وہ طوبیٰ سے بے حد محبت کرتے ہیں، اور اگر فیصلہ صرف ان کے ہاتھ میں ہوتا تو شاید وہ اپنی بیٹی کو رضا کے ساتھ شادی سے کبھی نہ روکتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایاز دورانی کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رکھتے، اور شاید یہی بات طوبیٰ کو سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ وہ اپنے ابو سے کہتی ہے کہ آپ نے کبھی ہمارے لیے سٹینڈ نہیں لیا، دادا جان جو کہتے ہیں آپ ہمیشہ ان کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ یہاں طوبیٰ کی ناراضگی کو صرف ضد نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس کے دل میں برسوں سے یہ شکوہ موجود ہے کہ اس کے والد ہمیشہ اپنے ماموں کے فیصلے کے آگے خاموش رہے ہیں۔ لیکن احسن صاحب کی مجبوری بھی اپنی جگہ ہے، کیونکہ انہیں اپنی بیٹی میں اپنی مرحوم بہن گیتی کی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ گیتی نے بھی کبھی خاندان کی مرضی کے خلاف جا کر اپنی محبت کا انتخاب کیا تھا، اور اس کے بعد ایاز دورانی نے اپنی بیٹی کو معاف نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ احسن کو خوف ہے کہ اگر طوبیٰ بھی وہی راستہ اختیار کرتی ہے تو نہ صرف خاندان میں ایک نیا طوفان آئے گا بلکہ شاید ماضی ایک بار پھر خود کو دہرائے گا۔ لیکن اس سب کے باوجود ایک بات واضح ہے، احسن اپنی بیٹی سے محبت کرتے ہیں، اور شاید اسی لیے وہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کے جانے کے بعد ان کے بچے کسی ایسے مسئلے میں پھنس جائیں جس سے وہ ساری زندگی لڑتے رہیں، کیونکہ احسن صاحب کو معلوم ہے کہ ان کے پاس وقت بہت کم ہے، ان کی بیماری آخری سٹیج پر پہنچ چکی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جانے سے پہلے اپنے بچوں کو وہ تمام باتیں سمجھا دیں جو ان کے بعد بچوں کے لیے سہارا بن سکیں۔ دوسری طرف ایاز دورانی بھی اپنے بھانجے احسن کی بیماری کی وجہ سے شدید پریشان ہیں، وہ اس کا بہترین علاج کروانا چاہتے ہیں، رپورٹس تک بیرون ملک بھیجی جا چکی ہیں، یعنی اس وقت ایاز دورانی کے دل میں احسن کے لیے فکر اور محبت موجود ہے۔ لیکن پھر طوبیٰ کا رویہ اس پورے معاملے کو ایک خطرناک موڑ دے سکتا ہے۔ اچانک احسن صاحب کی طبیعت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ انہیں ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جانا پڑتا ہے۔ اپنے والد کو اس حالت میں دیکھ کر علی بالکل ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے وقت میں صلہ علی کا سہارا بنتی ہے، وہ علی کو سمجھاتی ہے کہ ابھی اسے بہت ہمت دکھانی ہوگی، کیونکہ اس وقت انکل کو سب سے زیادہ سکون کی ضرورت ہے۔ انہیں یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ ان کے جانے کے بعد ان کا بیٹا علی اپنے گھر والوں کو سنبھال لے گا۔ صلہ کی باتیں علی کو کچھ ہمت تو ضرور دیتی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس خاندان کے لیے اصل امتحان ابھی شروع ہوا ہے، کیونکہ جب ڈاکٹرز یہ بتائیں گے کہ احسن صاحب کے علاج کے لیے بہت بڑی رقم درکار ہے تو طوبیٰ اور علی دونوں کے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ دونوں اپنے اپنے کام کرتے ہیں، لیکن آخری سٹیج کے کینسر کا علاج، اور وہ بھی اتنے بڑے پیمانے پر، یہ اخراجات شاید ان کے بس کی بات نہ ہو۔ اور یہاں دوبارہ ایاز دورانی کی اہمیت سامنے آئے گی، وہی ماموں جو آج تک احسن کے خاندان کے ہر معاملے میں مدد کرتے آئے ہیں، لیکن اگر طوبیٰ کی بدتمیزی ان کے دل پر اثر کر گئی تو کیا ہوگا؟ کیونکہ جب ایاز دورانی احسن کی طبیعت معلوم کرنے آتے ہیں تو طوبیٰ غصے میں کہہ دیتی ہے، دادا جان، ابو ہماری ذمہ داری ہیں، ہم انہیں سنبھال لیں گے۔ طوبیٰ شاید یہ بات اپنے باپ کے لیے مضبوطی سے کھڑے ہونے کے لیے کہتی ہے، لیکن ایاز دورانی اسے اپنے اختیار کے خلاف بغاوت سمجھ سکتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں صلہ حالات کو سنبھالنے کی کوشش کرے گی۔
وہ اپنے نانا ابو کو سمجھائے گی کہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ لوگ اپنے معاملات خود سنبھالنا چاہتے ہیں، لیکن ایاز درانی کا جواب بہت کچھ واضح کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج تک تو ان کا ہر کام میں نے کیا ہے، یہ لوگ احسن کا اتنا مہنگا علاج کروا بھی سکتے ہیں بھلا؟ یعنی ایاز درانی کو اچھی طرح معلوم ہے کہ احسن کے علاج کے لیے ان کی ہی ضرورت پڑے گی، اور اگر صرف طوبہ کے رویے کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھ روک لیتے ہیں تو یہ فیصلہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ لگتا یہی ہے کہ آنے والی قسط میں نگار بیگم بھی مجبور ہو کر ایاز درانی کے سامنے جا سکتی ہیں کہ وہ احسن کا علاج کروائیں، لیکن اگر ایاز درانی واقعی طوبہ کی وجہ سے انکار کر دیتے ہیں تو پھر اس لڑکی کو شاید پہلی بار احساس ہوگا کہ ضد کی قیمت کتنی بڑی ہو سکتی ہے۔ اور یہاں سے طوبہ کے کردار کا سب سے بڑا امتحان شروع ہوگا، کیونکہ اگر احسن کی حالت بگڑتی ہے تو کیا طوبہ اپنے فیصلے پر قائم رہے گی یا اپنے باپ کی زندگی کو دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹ جائے گی؟ دوسری طرف مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ طوبہ کا رویہ مستقبل میں علی اور صلہ کے رشتے کو بھی متاثر کر سکتا ہے، کیونکہ ایاز درانی کو طوبہ میں اپنی مرحوم بیٹی گیتی کی جھلک نظر آتی ہے، وہ بیٹی جسے ایاز درانی اپنے دل سے زیادہ چاہتے تھے، لیکن چونکہ اس نے اپنی مرضی سے ایاز درانی کے خلاف جا کے ایک غریب آدمی سے شادی کی تو وہی محبت نفرت کا ایسا روپ دھار گئی کہ اس کے مرنے کے بعد بھی وہ اس سے نفرت ہی کرتے رہے۔ بہرحال گیتی کی بیٹی صلہ سے وہ بے حد محبت کرتے ہیں، لیکن یہی محبت ایک دن صلہ کے لیے بھی سب سے بڑا امتحان بن سکتی ہے۔ جس دن صلہ اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر یا پھر طوبہ کے کہنے پر ایاز درانی کے کسی فیصلے کے خلاف کھڑی ہوگی، اس دن شاید ایاز درانی کا وہ چہرہ سامنے آئے گا جو ابھی تک صلہ نے دیکھا ہی نہیں، اور لگتا یہی ہے کہ وہ صلہ کو آسانی سے معاف بھی نہیں کریں گے، بلکہ ممکن ہے وہ علی اور صلہ کے رشتے کو بھی سختی سے مسترد کر دیں، کیونکہ ایاز درانی کے لیے صرف محبت کافی نہیں، انہیں خاندان، پس منظر اور اپنی مرضی سب کچھ عزیز ہے۔ اور اسی دوران کہانی میں ایک اور خطرہ بھی آہستہ آہستہ سامنے آ رہا ہے۔ وہ لڑکی جو بچپن سے علی سے محبت کرتی ہے، فی الحال اس کا نام اور علی کے ساتھ اس کا اصل تعلق پوری طرح سے واضح نہیں ہوا، لیکن اس کے رویے سے صاف لگ رہا ہے کہ وہ علی اور صلہ کو ایک ساتھ خوش نہیں دیکھ سکتی، اور دل ہی دل میں فیصلہ کر چکی ہے کہ علی کو صلہ سے چھین کر رہے گی۔ اور اب علی اور صلہ کی محبت صرف خاندان کی مخالفت سے نہیں لڑے گی، بلکہ ایک تیسرے کردار کی سازشیں بھی اس رشتے کو کمزور کرنے والی ہیں، اور یہی چیز آگے چل کر اس کہانی کو مزید دلچسپ بنا سکتی ہے۔ ابھی تو ڈرامہ شروع ہوا ہے، لیکن حالات تیزی سے ایسے مقام کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں ایک طرف احسن صاحب کی زندگی کا سوال ہوگا، دوسری طرف طوبہ کی محبت، اور تیسری طرف علی اور صلہ کی محبت کا امتحان۔ لیکن سب سے زیادہ انتظار اس بات کا ہے کہ کیا وہ اپنے بھانجے کی زندگی بچانے کے لیے طوبہ کی بدتمیزی کو بھول جائیں گے، یا پھر اپنی انا اور اپنے اصولوں کے سامنے احسن کی زندگی کو بھی پیچھے کر دیں گے، اور سب سے بڑھ کر کیا احسن صاحب اپنے بچوں کو صرف نصیحتیں کر کے رخصت ہونے والے ہیں، یا قسمت ابھی انہیں اپنے بچوں کے ساتھ کچھ اور وقت دینے والی ہے؟ تو ناظرین، آپ کو زوہا توقیر صلہ کے کریکٹر میں کیسی لگی؟ پہلے آئلہ اور اون کا کپل تو بہت مشہور ہوا تھا، کیا لگتا ہے اس بار صلہ اور علی کا کپل بھی ویسے ہی مشہور ہونے والا ہے یا نہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔